اب جو آگے چلے گا وہ خلافت امویہ، یعنی اس میں جتنے خلفاء آئے ہیں وہ سب بنو امیہ کے لوگ، اور اس میں جو پہلا خلیفہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے حالات پر اور ان کا زمانہ اس پر بات ہوتی ہے۔ دیکھیں دو باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ایک ولادت تا خلافت یعنی خلیفہ بننے سے پہلے، اور دوسرا خلافت تا وفات، ایک ان کی ذاتی زندگی اور ایک ان کا خلیفہ بننے کے بعد۔ اس میں ولادت تا خلافت میں ایک تو ان کا نام و نسب ہے اور دوسرا حالاتی زندگی۔ نام و نسب یعنی ان کا نام کیا ہے، ان کے والدین کون ہیں، ان کی اولاد کون تھی، بیویاں کتنی، یہ سب نام و نسب، اور حالاتی زندگی میں پھر اور باتیں۔ دیکھیں نام و نسب میں دو چیزیں، ایک نام و نسب اور ایک ازواج اور اولاد، بیویاں اور اولاد۔ دیکھیں نام اور کنیت ان کی ابو عبد الرحمن معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان ان کے والد ہیں اور ان کا نام معاویہ، والد ان کا سفیان ابن حرب اور والدہ ان کی ہند بنت عتبہ۔ یہ دونوں والدین ان کے اسلام کے سخت دشمنوں میں تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ پورا گھرانہ مسلمان ہوا اور ایسا مسلمان نہیں ہوا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا، بلکہ بعد میں ان کا اسلام کے لیے کردار رہا۔ ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ پھر شریک رہا ہے۔ طائف کے غزوے میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی اور یرموک کے واقعے میں ان کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی شہید کیس۔ اور یرموک کا جب معرکہ ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ اس یرموک کے معرکے میں گھومتے تھے اور آواز لگاتے تھے اور لوگوں کو جوش دلاتے تھے، اور اپنی اولاد کو کہتے تھے کہ ہم نے اسلام لانے میں تاخیر کی اور مہاجرین ہم سے سبقت کر گئے، اب ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہند بنت عتبہ ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ احد میں چبایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئی، جو مسلمان ہوتے تھے مرد آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے تھے، اور خواتین صرف پیچھے بیٹھ کر کے آواز سنتی تھی، اور آپ علیہ السلام ان سے کچھ باتوں کا وعدہ لیا کرتے تھے اور وہ خواتین اس وعدے کو قبول کر لیتی تھی، یہ وعدہ چلتا تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام مکہ کے فتح مکہ کے موقع پر اس طرح بیعت لے رہے تھے تو ایک خاتون آئی جو نقاب کے اندر، آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیے کہ وعدہ کرو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، یہ باتیں آپ علیہ السلام سے وعدہ لیتے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی کہ چوری نہیں کرو گی تو اس نے کہا میرا شوہر بہت بخیل اور کنجوس ہے، وہ مجھے ضروری باتوں کے لیے بھی خرچہ نہیں دیتا، تو اگر میں اس کی اجازت کے بغیر لے دوں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو وہ لازمی خرچہ بھی نہ دے تو بیوی کو ضرورت کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر لینے کی اجازت۔ بہرحال پھر آپ علیہ السلام نے دوسری بات کہ زنا نہیں کرو گی، تو اس نے کہا کیا ایک آزاد اور شریف عورت زنا کر سکتی؟ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ہند بنت عتبہ تھی۔ اس ہند بنت عتبہ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمین پر مجھ کو سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، اعوذ باللہ، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ کو سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ یہ حضرت معاویہ کے والدین اسلام کے خلاف رہے لیکن پھر اسلام کے حق میں بھی۔ یہ ہند بنت عتبہ وہ خاتون ہے جو باوجود سخت دشمنی کے لیکن جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے
تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی زینب ہجرت کرنے لگی، لوگوں نے روکا تو یہ ہند بنت عتبہ آئی تھی اور زینب کو کہا تھا زینب کوئی ضرورت ہو میری مدد کی تو مجھے بتا۔ اور جب زینب روانہ ہوئی اور کچھ لوگ آئے اور ان کو روکا اور ان کو گرایا اس اونٹ سے، اس سے ان کا حمل بھی ضائع ہوا، تو اس موقع پر ہند بنت عتبہ آئی اور کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، تمہیں خاتون کے ساتھ اپنے زور کا مظاہرہ کرتے۔ تو باوجود اس کے یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ جو ابو سفیان ہے آپ علیہ السلام کا شدید دشمن تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی نکمی حرکت کوئی تاریخ میں نہیں۔ مثلا آپ کا چچا ہے ابو لہب، وہ آپ کے پیچھے باتیں کرتا ہے، آپ کے پر خاک پھینکتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے جھوٹا ہے۔ ابو سفیان میدانوں میں تو آیا ہے جنگ میں، لیکن اس طرح کی کوئی بات تو اس تاریخ میں ثابت نہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہوا، اس کی بیوی بھی مسلمان اور اس کے بچے بھی مسلمان، اور انہی میں حضرت معاویہ بھی۔ یہ بات تو آگے آئے گی۔ حضرت معاویہ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ علیہ السلام کے پیغمبر بننے سے 5 سال پہلے، یعنی جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیغمبری کا اعلان کیا، اس وقت حضرت معاویہ 5 سال کے لڑکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ 5 کے ساتھ 13 ملائیں گے حضرات تو 18، یعنی آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت معاویہ 18 سال کے تھے۔ پھر اس کے مدینہ منورہ میں 8ویں سال آپ نے مکہ فتح کیا، تو اب 18 کے ساتھ 8 اور لگا دیں گے تو 26 سال، تو 25-26 سال کی عمر میں یہ مسلمان۔ حضرت معاویہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی عمر 25 سال لکھی، وفات ان کی ہوئی ہے 22 رجب سن 60 ہجری میں۔ اب ہجرت سے پہلے کہ 18 سال لگا دو اور ہجرت کے 60 سال لگا، کیونکہ ہجری تاریخ تو ہجرت سے شروع ہوتی ہے، تو ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی حضرت؟ 18 سال۔ 60 سال یہ ہو گئے، 18 وہ جمع کر دیں گے تو ان کی ٹوٹل عمر بنتی ہے 78 سال۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے مختصر بات۔ اب ہے ان کی اولاد، ازواج اور اولاد۔ ایک ان کی بیوی ہے میسون بنت بہدل، اسی سے ان کا بیٹا ہے یزید، مشہور جہاں کربلا کے واقعے میں جو ذکر آتا ہے وہ یہی یزید ہے۔ دوسرا ہے فاختہ بنت قرظہ، ان سے 2 بیٹے ہیں، عبد الرحمن عبداللہ۔ ایک کنود بنت قرظہ، یہ بہن ہے، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح کیا، اس سے کوئی اولاد نہیں۔ تیسری ہے نائلہ بنت عمارہ، اس سے یہ بیٹیاں ہیں، رملہ، ہند، عائشہ، عاتقہ، صفیہ۔ یہ مختصر تذکرہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام حبیبہ، اصل نام ان کا رملہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام حبیبہ۔ اور آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ جب حضرت معاویہ کے والد اور ام حبیبہ کے والد ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، تو جب اس بستر پر بیٹھنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، بیٹی نے وہ بستر لپیٹ لی، تو والد نے کہا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا یہ آپ علیہ السلام کا پاک بستر ہے، آپ مشرک آدمی اور آپ تو ان کے دشمن ہیں، تو آپ کو اس پر میں نہیں بٹھا سکتا۔ اس نے کہا آپ میری بیٹی ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ کہا کچھ بھی ہے لیکن آپ علیہ السلام کا بستر ہے اور آپ کو میں اس پر نہیں بٹھا سکتی۔
یہ اصل میں ایک تعلق ہے حضرات، یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق بہت اونچا، اس میں کوئی کھوٹ تھی نہیں، صحابہ کرام کا تعلق جو آپ علیہ السلام کے ساتھ آگے۔ اب ان کے حالات زندگی میں اس میں چند بیان کروں گا، سب نہیں بیان ہوں گا۔ دور نبوی میں حضرت معاویہ کا کردار کیا رہا؟ آپ نے سنا فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان، حضرت معاویہ کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں فتح مکہ سے قبل عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام عمرے کی نیت سے چلے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا، اور پھر مشہور صلح ہوئی تھی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، اور اس سال آپ کو واپس کر دیا گیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ اگلے سال آئیں گے، 3 دن رہ کر کے واپس ہو جائیں گے، تو اس سے اگلے سال پھر آپ آئے تھے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ یہ حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء ہوئی، اور سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ مسلسل یہ 3 سال میں واقعات ہوئے۔ تو حضرت معاویہ کا بیان یہ ہے کہ میں فتح مکہ سے 1 سال قبل عمرۃ القضاء میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں حالات کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکا۔ تو ویسے بیان یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے فتح مکہ کے موقع۔ آپ علیہ السلام کے پھر یہ کاتب بنے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی وحی لکھا کرتے۔ یہ بہت ہی ہوشیار آدمی اور بہت ہی عقل مند اور لکھے پڑھے آدمی تھا، اور آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے ان کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا واہدی بہ، کہ اللہ اس کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ اس کو حساب کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ یہ مسلمان ہوئے، اور بعد میں آپ علیہ السلام کے یہ کاتب رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا تو پھر جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو دور صدیقی آتا ہے حضرت ابوبکر کا دور، تو حضرت ابوبکر کے دور میں ان کا کردار رہا۔ اب تفصیل آپ کے سامنے آگے نقشوں میں آ جائے گی، اب صحیح سمجھ میں۔ ایک تو مرتدین کے خلاف جب جہاد ہوا تھا یمامہ کے علاقے میں، مسیلمہ کذاب، وہاں پر حضرت معاویہ شریک تھے۔ اس کے بعد شام کی طرف جو لشکر گئے تھے، اور سب سے پہلا لشکر جو گیا تھا اس کا امیر حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، اور یہ ان کی ماتحتی میں گئے تھے۔ شام کی فتوحات میں ان کا حصہ، اور پھر یہ شام کے گورنر بن گئے۔ حضرت عمر کے دور میں شام کے علاقوں میں جہادی کاموں میں ان کا حصہ ہے، اور جب شام کی طرف حضرت عمر گئے تھے تو حضرت معاویہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اس پر حضرت عمر ان سے کچھ ناراض ہوئے، فرمایا یہ سے شان و شوکت اور اتنے بڑے لشکر کو لے کر چلنا یہ کیا طریقہ، یہ تو ایسے ہی بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ تو حضرت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے، حضرت عمر نے ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے دربان بھی کھڑے کیے ہیں اور لوگ تم تک پہنچنے میں بہت مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا ہم لوگ روم کے سرحد اور بارڈر پر رہتے ہیں، ان کے جاسوس یہاں گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے یہ شان و شوکت کا اظہار اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ روب کے اندر رہیں۔ دور عثمانی تو میں آج بیان نہیں کروں گا حضرات، مختصر بات یہ ہے دور عثمانی میں بھی یہ پورے شام کے گورنر تھے، اور پھر ایک قبرص کا جزیرہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا بھی، وہ انہوں نے فتح کیا۔ سب سے پہلے جو بحری بیڑا بنا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آگے پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ شروع ہوا ہے، وہ فتنہ تو مستقل ایک بات ہے، اس پر میں پھر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام گئے ہیں حنین کی طرف، یہ دیکھ رہے ہیں حنین، اور یہ اوتاس کی طرف، طائف کی طرف گئے۔ ان سب میں حضرت معاویہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہاں سے جب واپس ہوئے جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت کو تقسیم کیا تو حضرت معاویہ کو آپ نے حصہ دیا تھا اس میں۔
یہ ہے آپ علیہ السلام کے دن۔ یہ مرتدین کے خلاف جہاد ہوئے، دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہاں سے مشرق کی جانب، اس علاقے کو یمامہ کہتے تھے۔ یہاں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا تھا اور اس میں حضرت معاویہ شریک تھے۔ یہ شام کی طرف جو لشکر گئے ہیں 4، عمرو بن العاص گئے تھے فلسطین کی طرف، اور شرحبیل بن حسنہ بصرہ اردن کی جانب، یزید بن ابی سفیان دمشق کی جانب گئے تھے یہ والا، اور ابو عبیدہ شمس کی جانب گئے تھے۔ یہ یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حضرت معاویہ شریک تھے۔ آگے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیصاریہ ایک علاقہ ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ بالکل فلسطین، یہ سمندر کے کنارے، یہ بحیر روم ہے۔ یہ قیصاریہ کو حضرت معاویہ نے فتح کیا، تو یہ اس علاقے کے ذمہ دار رہے۔ بعد میں ایک طاعون پھیلا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ امواس علاقہ ہے، یہاں ایک طاعون پھیلا تھا مشہور، اور اس طاعون کا نام ہی طاعون امواس ہے۔ اس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ انتقال کر گئے تھے، ابو عبیدہ بن الجراح اسی میں انتقال کر گئے تھے، اور یزید بن ابی سفیان کا اسی میں انتقال، اور بہت سے حضرات کا۔ تو جب یزید بن ابی سفیان اس علاقے میں انتقال کر گئے، یہ یہاں کے امیر تھے، پھر اس کے بعد ذمہ دار حضرت معاویہ کو بنایا گیا۔ یہ چند علاقے ہیں، بس دیکھنا ذرا، بلقا، دمشق، بالابک، ان سب علاقوں کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت معاویہ کو بنایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ھذا کسری العرب، یہ عرب کا کسرا ہے۔ ان کی جو وضاقت تھی اور ان کے طور طریقے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت معاویہ شام کی جانب کے اکثر علاقوں کے گورنر بن گئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکمل شام کا علاقہ فلسطین تک یہ مکمل ان کے گورنری میں دیا، اور اس علاقے کے وہ گورنر تھے مکمل۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور گورنر حضرت معاویہ تھے۔ پھر انہوں نے اجازت مانگی، یہ دیکھ لیں حضرات، یہ قبرص کا جزیرہ، یہ قبرص کا جزیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح۔ سب سے پہلا بحری بیڑا یہ حضرت معاویہ نے بنا۔ حضرت عمر سے انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں روم والوں سے اس سمندر کے اندر جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عمر نے اجازت نہیں۔ حضرت عثمان سے پھر کہا، انہوں نے اجازت دی لیکن شرط لگائی کہ تم جاؤ گے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، ایک، اور دوسرا یہ کہ کسی کو مجبور نہیں کرو گے، جو خوشی سے جانا چاہے گا وہ جائے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اعلان کیا، تو بہت بڑا لشکر تیار ہو، قبرص کے جزیرے میں گزرے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں تھے۔ یہ ایک خاتون ہے، قباء کے علاقے میں رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب جاتے تھے تو ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، یہ آپ کے لیے کھانا لاتی، جو خدمت ہوتی وہ کرتے۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر گئے اور آپ کچھ وہاں سوئے، جاگے تو ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا ایک حصہ دیکھا جو سمندر کے اندر سفر کر کے جہاد کر رہے ہیں۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے۔ جب حضرت معاویہ اس جہاد میں گئے تھے تو ام حرام ساتھ شریک تھی اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ، اور پھر یہاں جب وہ سمندر سے نکلی تو اپنی سواری سے گر گئی اور ان کا انتقال ہوا۔ قبرص کے جزیرے کو حضرت معاویہ نے فتح کیا اور ان لوگوں سے کچھ شرطیں لگائی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ آگے روم کا علاقہ ہے، روم کی حکومت تھی، اس پورے بارڈر کو حضرت معاویہ نے محفوظ کیا ہوا تھا، تو روم والے اس علاقے سے آ کر کے اسلامی حکومت پر حملے کیا کرتے تھے۔
حضرت معاویہ نے ان لوگوں سے شرط لگائی کہ تم ان کے لیے اپنے علاقے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دو اور تمہارا علاقہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوگا، جو شرطیں طے ہوئی۔ اس کے بعد پھر روم والے آئے اور ان لوگوں نے اس وعدے کو توڑا، تو حضرت معاویہ پھر گئے تھے اور پھر اس علاقے کو اپنی ریاست میں لے لیا، اور یہاں بعلبک سے حضرت معاویہ نے کچھ لوگوں کو اٹھا کر وہاں آباد کر دیا۔ یہ بات تو ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بات چلی۔ اب آگے حضرت عثمان کے دور میں وہ مشہور واقعہ پیدا ہوا جس کو فتنہ عثمان کہتے ہیں، یعنی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جنگیں چلی اور چلتی رہی۔ وہ فتنہ جو وہاں سے شروع ہوا تو چلتا رہا، یہ میں بیان۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دور میں ایک فتنہ اٹھا، وہ فتنہ میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ، لیکن میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ کچھ لوگوں نے جو تاریخ کو کتابوں میں پڑھا ہے اس میں ایسی باتیں آ گئی ہیں، مل گئی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں اور ان کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی ہے صحیح، اس لیے وہ دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے صرف ذہنوں کی صفائی کے لیے۔ تو ایک فتنہ اٹھا تھا حضرت عثمان کے دور میں، اور اس فتنے سے ہی فتنے پھر شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتنے کے نتیجے میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں شہید ہوئے، اور درمیان میں جنگیں بھی ہوئی، بہت سے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، وہ سب اسی فتنے کا نتیجہ۔ اس فتنے کا نام ہے سبائی فتنہ۔ اب میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ہے اس سبائی فتنے کی تاریخ کیا، ان کے اہداف کیا تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، انہوں نے اتنے پورے بڑے اسلامی ریاست کے اندر یہ فتنہ کس طرح پھیلایا، اور پھر اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفت مسلمانوں کے، انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ تیسری بات یہ کہ اس فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے اور بہت سے افسوسناک نتائج نکلے۔ یہ تین باتیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، مدینہ منورہ یہ اسلامی ریاست کا مرکز ہے، یہ مکمل اسلامی ریاست، یہ حصے بھی اسلامی ریاست میں۔ یہ پہلے ایرانی حکومت تھی، یہ رومی حکومت تھی، لیکن اب یہ دونوں بہت کم ہو کر یہ سب اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا، اور یہ مکمل اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ جزیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کر لیا تھا قبرص کا۔ تو اسلامی ریاست بہت پھیل چکی تھی دور تک، اور اس کے مقابلے میں یہ دو بہت بڑی طاقتیں، قوتیں، یہ سمٹ کر بہت تنگ چھوٹی ہو چکی، لیکن اب بھی یہ اسلامی ریاست کے پڑوس میں ان کے کچھ آثار تھے، اس لیے یہ انتظار میں تھے کہ ہم اندر سے کوئی اپنا کام کریں اور اسلامی ریاست کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ایک تو یہ سبب تھا، یہ ایسے لوگوں کی تلاش میں تھے کہ اندر سے ہمیں کچھ لوگ مل جائے۔ حضرات یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر گھر کے اندر اتفاق ہو تو باہر کا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اگر گھر کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو باہر کے لوگوں کو موقع ملے گا۔ یہ ہماری زندگی پر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے، وہ محلہ ہمارا گھر ہے، وہ علاقہ ہمارا گھر ہے۔ اگر اس محلے کے لوگ ایک ہوں، اس علاقے کے لوگ ایک ہوں، تو باہر کے لوگ اس محلے علاقے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے مختلف مسائل میں، خصوصاً آج کے جو حالات چل رہے ہیں حضرات، ان مسائل کے اندر علاقے کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ان کی ایک آواز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت سی باتوں میں ان کے درمیان اختلاف ہوگا، لیکن اتفاق کی باتوں میں ان کو اتفاق کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو دو ریاستیں تھیں جو اب نہیں تھی، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ آثار تو تھے، وہ اس موقع کے انتظار میں تھے، اور وہ اس طرح کا سازش کرتے تھے
اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب میں یہود کے 3 قبائل آباد، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے جو لوگوں کو اپنے ایک عقیدت مند بنایا تھا اور اس کی آڑ میں یہ اپنا سارا کام کرتے تھے، وہ سب کام ختم ہو. لوگوں کو حقیقت نظر آئی. ان لوگوں کو بھی اس پر غصہ تھا. یہ باہر کے کچھ لوگ اور کچھ اندر کے لوگ، اس لیے ہمیشہ کہیں بھی رہیں تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون اس ماحول کو بگاڑ رہا ہے، باہر سے کون ہے، اندر سے کون، یہ سمجھنے کی ضرورت. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، مدینہ منورہ کے اندر تو ہو گئے یہ قبائل، مدینہ منورہ کے باہر شمال میں خیبر بھی تھا. یہ سب لوگ یہ جمع ہیں، یہ کمزور ہو گئے ہیں لیکن ان کی سازشیں ابھی بھی چل رہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور آپ نے سنا جزیرۃ العرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا. نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے. یہ طلحہ اسدی مدینہ منورہ کے شمال میں، اور یہ مسیلمہ مدینہ منورہ کے مشرق میں، اور یہ اسود عنسی مدینہ منورہ کے جنوب میں. یہ 3 دعویدار نبوت کے کھڑے ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اسلام سے واپس ہونے کا اور ارتداد کا اعلان کیا اور مرتد ہونے کا فتنہ پھیلا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کو دبایا. یہ سب لوگوں، اس میں بعض لوگوں نے توبہ کر کے واپس ہو گئے، بعض اس میں قتل ہو گئے. یہ مسیلمہ جھوٹا پیغمبر یہ بھی قتل ہوا، یہ اسود عنسی بھی قتل. یہ وہ حالات ہیں کہ جو فتنہ کو پیدا کر رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال اور کچھ مہینے، 12 سال بنتے ہیں. اس میں شروع کے 6 سال بالکل اطمینان کے ساتھ لوگ بہت خوش رہے، لیکن آخری 6 سالوں کے اندر فتنے نے سر اٹھانا شروع کیے. اور ایسا ہوا کہ یمن کے علاقے صنعاء میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. وہ اصلاً تھا یہودی. اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور کہا میں مسلمان، اور وہ یمن سے چلا اور آیا مدینہ منورہ. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. یہ مسلمان تو ہو گیا لیکن یہ کچھ نئے نظریات کی بات کرنے لگا. اس نے لوگوں کو یہ بات کی کہ ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی. اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کا حق حضرت علی کو ہے اور کسی کو نہیں، اور یہ غلط ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو حضرت عثمان سے متنفر کرنا شروع کی، لیکن اس کی بات چلی نہیں. یہ مدینہ منورہ سے واپس آیا اور پھر مختلف شہروں میں اس نے اپنے حامی لوگ پیدا کرنے شروع کی. دیکھیں آگے، یہ دیکھ رہے حضرات، یہ ہے بصرہ، کوفہ اور یہ شام اور یہ مصر. ان سب علاقوں کا اس نے دورہ کیا. اس کو اور کوئی نہیں ملا. ہاں، ہر علاقے کے اندر جو بدعنوان قسم کے لوگ تھے وہ اس کے ساتھی ہو. جو لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حالات خراب ہوں اور ہم کو کچھ موقع ملے، وہی لوگ اس کے ساتھ ہو. اس طریقے سے یہ گروپ بننا شروع ہوا. بصرہ کے اندر ان کو حامی ملے، کوفہ کے اندر ان کو حامی ملے، لیکن ہر جگہ سے ان کو نکالا گیا. شام سے ان کو نکالا گیا. آخر یہ گیا مصر، اور مصر میں اس کو ٹھکانا گیا. اب اس کے کچھ لوگ پیدا شروع ہوئے، لیکن وہ تو سب اس قسم کے لوگ کے معاشرے میں ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. وہ تو یوں لوگ دیکھتے تھے جیسے چور لوگوں کا ایک مجموعہ جمع ہو گیا ہے. یہ تو کوئی با اثر لوگ نہیں ہے، کوئی معتمد لوگ نہیں ہے. اب ان لوگوں نے اور ذہن خراب کرنے کے لیے کیا کیا کہ جھوٹے خط لکھنے شروع کی. مدینہ سے خط آ گیا کوفہ، کوفہ سے مدینہ، بصرہ، مصر، شام، مختلف شہروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں خط جانے لگے. اور ان خطوں میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ ان علاقے کے جو گورنر ہوتے تھے ان کے خلاف شکایت ہوتی تھی. مثلا بصرہ والوں کو خط آیا
اس میں لکھا کہ کوفہ کے لوگ وہاں کے گورنر سے تنگ، کوفہ میں خط آیا کہ بصرہ والے تنگ، شام والوں کے بارے میں کہ وہاں تنگ، مصر والوں کے بارے میں کہ وہاں تنگ۔ اب ہر شہر کے بارے میں دوسرے شہر کی بات ان کو صحیح اطلاع نہیں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، لیکن کم از کم ایک بات پھیلنی شروع ہو۔ پھر یوں بھی ہوا کہ مختلف شہروں میں یوں خطوط پہنچے کہ لوگ حضرت عثمان سے بھی تنگ، اور حضرات پھر اس پر اضافہ اور ہوا کہ کبھی حضرت زبیر کے نام پر خط جانے لگا، حضرت زبیر خط لکھ رہے ہیں، حضرت علی خط لکھ رہے ہیں، حضرت طلحہ خط لکھ رہے ہیں، حالانکہ ان حضرات کو علم بھی نہیں تھا۔ جھوٹے خطوط کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا ہم ذہن بنانے کی کوشش کی، اور یہ فتنہ پھیلتا رہا، اس کا اصل مرکز مصر رہا، لوگ اس فتنے کا شکار ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے خلاف کیا حکمت عمل اختیار کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام کیے۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم، بہت شفیق، بہت ہمدرد انسان تھے، اس پر تو ان کی تاریخ گواہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی کہ ان لوگوں کو دبانا چاہیے، اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے، اس کو بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان لوگوں کو مجھ سے کچھ بدگمانی ہے تو میں ان کی بدگمانی ختم کروں، میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کروں، اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں میں اس کو جواب دے دوں گا، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ ان شہروں کے اندر جہاں کے بارے میں شکایت آ رہی تھی، بصرہ، کوفہ، شام، مصر، یہاں انہوں نے جلیل القدر صحابہ بھیجے اور فرمایا جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کرو، تحقیق کرو کہ کیا ان خطوں کے اندر جو لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ واقعی کے مطابق ہے یا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وہ حضرات گئے ان شہروں کے اندر اور انہوں نے اپنے طور پر خفیہ طور پر جو معلومات کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ خط سب جھوٹے ہیں، حالات بالکل ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ مطمئن، یہ چند لوگ ہیں جو کہہ رہے ہم مطمئن نہیں۔ یہ ہونے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے ان علاقوں کے گورنروں کو طلب کیا اور ان گورنروں میں کچھ پرانے اور کچھ نئے ان کو بلا اور مدینہ منورہ کے اندر ایک مجلس ہوئی، اس میں شریک ہوئے حضرت معاویہ، عمرو بن العاص، سعید بن عاص، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن ابی سعد، یعنی ان مختلف علاقوں کے جو گورنر، اور ان سب سے حضرت عثمان نے کہا کہ کیا صورتحال، تو سب کا اس پر اتفاق ہوا، مختلف رائے دی ہر ایک نے، لیکن جو اتفاقی بات تھی وہ یہ تھی۔ دیکھیں حضرات دیکھ رہے ہیں یہ سب کا مشورے کا خلاصہ تھا کہ یہ چند فتنہ بازوں کی سازش کا نتیجہ ہے اور اس کا مقصد حکومت اور اس کے ذمہ داروں کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں، اور لہذا فتنہ بازوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سب مشورے کے باوجود پھر بھی نرمی کا معاملہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ فتنہ باز لوگ مختلف شہروں سے مدینہ منورہ کی طرف آئے اور مدینہ منورہ کے پڑوس میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہے ایک جگہ مدینہ منورہ کے بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے بات کرو، ان کی بات سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ اور اسی درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام بھی کیا کہ کچھ لوگ ان میں بھیج دیے، فرمایا ان کا حصہ بن جاؤ اور ان کے اندر کی باتیں سنو۔ وہ لوگ جب گئے ان کے ساتھ ملے، اندر شامل ہوئے، ان کی باتیں کی تو انہوں نے آ کر یہ جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ پروگرام ہے کہ یہ خلیفہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ سوالات لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں کہ ہم کو یہ سوال ہے، ہم کو یہ سوال ہے، ہم کو یہ سوال ہے۔ یہ سوالات تو ظاہر میں ہے، پیچھے جو ان کا مقصد ہے کہ خلیفہ حضرت عثمان کو شہید کرنا۔ حضرت عثمان کو اتنی بھی اطلاع ہوئی حضرات، لیکن پھر بھی نرمی،
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فرمایا کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا؟ کہا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں اور حضرت عثمان کو اس خلافت سے اتار دیں اور ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جس جگہ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، یہ جو جگہ ہے نا جہاں تم ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ میں جو لشکر ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میری ہمدردی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو، تمہارا ٹھیک مطالبہ ہے تو پیش کرو، میں خلیفہ کے سامنے بات کروں گا، جائز بات ہے بات کرو، میں خلیفہ کو قائل کروں گا، ادھر ادھر کی باتوں کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں بلایا اور ان لوگوں سے فرمایا بتاؤ تم لوگوں کے کیا اعتراضات؟ وہ اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے اس کا جواب دے رہے۔ اب کیا ان کے سوالات دیکھا حضرت؟ ایک سوال حضرت عثمان پر یہ تھا کہ انہوں نے منا میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھی۔ منا میں جب جاتے ہیں حج کے لیے تو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب یہ اپنا ایک مسئلہ ہے شرعی کہ وہاں جو حاجی ہے وہ مسافر ہے یا مقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، آپ نے منا میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی، حضرت ابوبکر نے 2 رکعت پڑھی، حضرت عمر نے 2 رکعت پڑھی، حضرت عثمان نے ابتدا میں 2 رکعت، آخر میں 4 رکعت پڑھنی شروع۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی شریعت کے خلاف ہو، حضرت عثمان کیوں 4 رکعت پڑھ رہے؟ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے اہل و عیال تھے، وہاں انہوں نے اقامت کی نیت کر لی تھی، آپ علیہ السلام مسافر ہوتے تھے، حضرت ابوبکر مسافر ہوتے تھے، حضرت عمر مسافر ہوتے تھے، اور حضرت عثمان بھی اپنی خلافت کی ابتدا میں مسافر ہوتے تھے۔ تو جب تک مسافر تھے 2 رکعت پڑھتے تھے، جب انہوں نے وہاں شادی کر لی اور ان کا اہل وہاں آباد ہو گیا، اگر ایک آدمی کہیں شادی کر لے، ان کی ایک فیملی ایک جگہ، ایک فیملی دوسری جگہ، وہ جہاں بھی جائے گا مقیم ہوگا، تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت اس بنیاد پر پڑھی، یہ جواب ہوگی۔ مخصوص چراگاہ کا قیام حضرات یوں ہوتا ہے کہ جانور ہوتے ہیں لوگوں کے، چراگاہ میں کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہاں ہر کسی کا جانور جا سکتا ہے، چر سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک چراگاہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جہاں صرف صدقے کے بیت المال کے جانور چرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک مخصوص چراگاہ قائم کیا، اس میں کچھ توسیع کی، ان لوگوں نے کہا یہ تو ظلم۔ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا یہ چراگاہیں پہلے سے صدقہ کے جانوروں کے لیے مخصوص تھی، اور میرے اپنے ذاتی تو اونٹیں نہیں، میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں حج کے سفر کے لیے، تو میں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کی، صدقہ کے جانور ہیں جو مسلمانوں کا حق ہے، بیت المال کا ہے، اور وہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو خلیفہ بننے سے پہلے حضرات بہت غنی اور مالدار آدمی تھے، خلیفہ بننے کے بعد فرمایا 2 اونٹ ہے، یہ میں نے کوئی اپنے ذاتی اونٹوں کے لیے نہیں بنایا، مسلمانوں کے صدقے کے بیت المال کے اونٹ ہیں، ان کے لیے اس طور پر کیا۔ آگے تیسرا کہا قرآن کریم کے متعدد نسخوں کی جگہ ایک نسخے کا اجرا ہو۔ اب یہ تو مستقل ایک بات ہے حضرات، تفصیلی مختصر۔ یہ آذربائیجان کی جنگ میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی گئی کہ لوگ مختلف قراتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نئے لوگ مسلمان ہوئے وہ آپس میں جھگڑا اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ایک نسخہ ایسا بنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کا لہجہ اس میں لکھا جائے۔ تو حضرت عثمان نے پھر جماعت بنائی، انہوں نے قرآن کو اس طرح لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 نسخے اس طرح تیار کیے اور بڑے بڑے شہروں کے اندر بھیج دیے، اعلان کر دیا اب اسی سے اپنا ملا کر کے پڑھو، اگر کچھ اختلاف ہوتا ہے اس کو بیچ میں رکھ کر کے اپنا اختلاف ختم۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو ایک مصحف میں قرآن کریم صحابہ کرام کی ایک معتمد جماعت کی نگرانی میں جمع کیا گیا، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی مقصد تو نہیں۔ ایک اور اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے گورنر جوان لوگ مقرر کیا، حالانکہ ایسے بزرگ زیرائے معتبر ہوشیار لوگ موجود ہیں تو جوانوں کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب دیا کہ عاملین کو ان کے اوصاف، عامل مانا گورنر،
گورنروں کو ان کے اوصاف اور صلاحیتیں دیکھ کر مقرر کیا. رہا نوجوان ہونا تو آپ علیہ السلام نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوان سے بھی کم عمر میں امیر مقرر کیا. حضرت اسامہ کو آپ علیہ السلام نے لشکر کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی عمر کہتے ہیں 17-18 سال تھی. اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ کا گورنر بنایا. عتاب ابن اسید کوئی 20-21 سال کے جوان. تو اگر کسی میں صلاحیت ہو پھر تو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض یہ ہوتا کہ نااہل لوگوں کو کیا ہے، تب اعتراض ٹھیک. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے گورنر بنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ٹوٹل گورنر پورے اسلامی ریاست کے تقریباً 24 گورنر تھے، ان میں 3-4 ان کے خاندان کے، واقعی ان کے خاندان کے نہیں. تو اعتراض بھی غلط ہے. حکم ابن العاص ایک آدمی ہے، حضرت عثمان کے خاندان کا آدمی ہے. اس کو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا. حضرت عثمان نے ان کو واپس مدینہ منورہ میں بولا. یہ اعتراض تھا. جواب یہ ہے کہ حکم ابن العاص کو آپ علیہ السلام نے مدینہ آنے کی اجازت دی تھی. اور جب آپ علیہ السلام نے اجازت دی، میں نے ان کو بلا لیا. انہوں نے سفارش کی تھی اور آپ علیہ السلام نے اجازت دی. یہ ایک سوال تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بہت عطیات دیے ہیں، بخشش دی ہے، بہت زیادہ دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو نوازتے رہتے ہیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اہل خاندان کو میں نے عطیات اپنے مال سے دیتا ہوں، نہ کہ بیت المال سے. اگر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ اگر وہ بیت المال سے دیں جو مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے تب تو اعتراض ٹھیک. اور اگر وہ ذاتی طور پر مالدار ہے اور اپنے مال سے دیتا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، کاروباری ہے، تو کوئی رکاوٹ اعتراض اس میں نہیں. گورنر مصر کو افریقہ کا مال غنیمت دیا. مصر کا گورنر تھا عبداللہ ابن سعد. جب انہوں نے افریقہ کے اندر آگے فتوحات کی تو غنیمت کا کچھ حصہ حضرت عثمان نے ان کو یوں دے دیا، لیکن اس پر لشکر کے اندر اعتراض ہوا تھا. گورنر افریقہ کو خمس کا 5واں حصہ دیا تھا، اور مجھ سے پہلے اس طرح ہوا ہے، حضرت عثمان نے کہا. اور بعد میں جب لشکر کی دلجوئی کے لیے یہ واپس لے کر انہی میں تقسیم کر دیا. لشکر نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے وہ گورنر مصر سے لے کر واپس تقسیم کر دیا تھا لشکر میں. پھر بالکل اعتراض نہیں. مقرب لوگوں کو زمینیں دی، یہ حضرت عثمان پر اعتراض. جواب اس کا دیا کہ مقرب لوگوں کو زمینیں ان مفتوحہ زمینوں کے بدلے میں دی گئی ہیں جو مفتوح علاقوں میں ان کے حصے میں آتی. یوں ہوا تھا کہ ایران کی طرف اور ان دوسرے علاقوں کی طرف جو علاقے فتح ہوئے تو وہاں کے لوگوں کو زمینیں دی گئی، وہ مال غنیمت سے ان کے حصے میں آ گئی. پھر کیا ہوا کہ وہ زمینوں کے بدلے میں ان کو یہاں مدینہ منورہ میں زمین دی گئی، وہ ان سے لے لی گئی. زمینوں کا تبادلہ ہو گیا. یعنی ان کی زمینیں تھی ان مفتوحہ علاقوں میں، ایران کی طرف، دوسرے علاقوں کی طرف، اور وہ وہاں جاتے نہیں تھے. انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ ہمارا تو وہاں جانا ہے نہیں، اگر وہ زمینیں آپ لے لیں حکومت کے لیے، اس کے بدلے میں ہم کو دوسری دے دے. حضرت عثمان نے ایسا کر دیا. بہرحال یہ فتنہ ہوا، اور آخر کیا ہوا کہ سن 35 ہجری کی بات ہے کہ حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کے لیے جا رہے تھے. یہی فتنہ باز لوگ حج کے نام سے آئے اور مدینہ منورہ کے پڑوس میں جمع ہوئے. مدینہ منورہ خالی تھا، انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا. پھر مدینہ منورہ کے اندر آئے، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آخر حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ واقعہ ہوا ہے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو، جمعے کے دن. اور یہ قاتل عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کا گروپ. حضرت عثمان کی عمر 82 سال تھی. یہ تو ہو گیا فتنہ اور اس کا نتیجہ. اس کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہوا اور یہ آج تک چل رہا، وہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو 4 گروہ پیدا ہو. یہ جو واقعہ ہوا، ایک گروہ حضرت عثمان کے حامیوں کا پیدا ہوا، ان کو شیعان عثمان کہتے ہیں. دوسرا گروہ پیدا ہوا حضرت علی کا، ان کو شیعان علی کہتے ہیں. تیسرا گروہ تو ہوا خوارج کا جو ان دونوں کے خلاف. اور چوتھا گروہ حضرات اہل سنت والجماعت کا جو ان دونوں کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، جو حضرت عثمان کا بھی عقیدت مند، حضرت علی کا بھی عقیدت مند، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف اجتہادی ہے، اور اگر اس میں کچھ ایسا رنگ بھرا گیا جو حقیقت کے خلاف ہے تو ہم اس سے بری.
اور ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. ہماری عقیدت میں کوئی فرق نہیں آتا حضرت عثمان کے بارے میں بھی اور حضرت علی کے بارے میں بھی. اور پھر یہ سیاسی افکار سے 4 نظریات بنے، 4 فرقے بن گئے حضرات. ایک رافضی فرقہ بنا جو حضرت علی کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک ناصبی فرقہ بنا جو حضرت علی کے خلاف، ایک خارجی فرقہ بنا ان دونوں کے خلاف، اور ایک اہل سنت والجماعت. اور اس سے ایک اور خطرناک نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کسی کو حکومت سے شکایت تھی تو مشورے کے طور پر بات کر سکتے تھے، لیکن اب شورائیت کے بجائے شمشیر اور خنجر کے زور پر فیصلے ہونے. یہ ایک نیا انداز شروع ہو گیا جس سے اسلامی ریاست کو مسلمانوں کو یہ ایک فتنہ پیدا ہوا تھا. یہ میں نے بات اس لیے بیان کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب آتا ہے تو یہ فتنے کا ذکر آ جاتا ہے، اور لوگ اس فتنے کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت غلط باتیں کرتے. یہ بات میں کر چکا ہوں حضرات، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں ایک مقصد کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری حصے میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال ہے. اس میں سے شروع کے 6 سال تو بالکل پرامن اور لوگ بہت مطمئن خوش رہے، بلکہ بنسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اس دور میں لوگ خوش رہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سختی سے معاملہ ہوتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں کچھ نرمی ہوتی، تو اس نرمی کی وجہ سے لوگ خوش تھے. لیکن اس نرمی کا لوگوں نے، خصوصاً فتنہ باز لوگوں نے غلط فائدہ اٹھا، اور آخری 6 سالوں میں فتنہ اٹھنا شروع. اور آپ نے سنا ایک فتنہ کھڑا ہوا، سبائی فتنہ. یمن سے ایک آدمی عبداللہ بن سبا سازشی طور پر مسلمان ہوا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا. اس نے اسلام کا اظہار کیا اور آ کر کے کچھ نئے نظریات لوگوں میں پھیلانے لگا، اور وہ لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگا کہ ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی. بلکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں خدائی ہونے کی بات بھی کی، خدا ہونے کی. اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش، اور اس نے پوری اسلامی ریاست جس کے حدود ایک طرف افریقہ میں تھے، دوسری طرف کابل تک تھے، اس طرف مکران تک تھے، اور اس جانب یورپ تک پہنچ گئے تھے. یہ اتنی بڑی اسلامی ریاست اگر آج کے نقشے میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ملک اس ایک اسلامی ریاست کے، اس کا ایک بادشاہ تھا، خلیفہ جس کو کہتے، اور ایک نظام تھا. یہ مختلف شہروں میں گھوما عبداللہ بن سبا، لیکن اس کو کوئی حمایت نہیں ملی. ہاں کچھ بدعنوان، بد کردار، چور ڈاکو قسم کے لوگ اس کے ساتھ ملے، اور اس فتنے نے اپنے لوگ پیدا کیے. یہ بھی آپ نے سنا کہ اس فتنے نے کیا باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. پچھلی مجلس میں آپ نے سنا انہوں نے حضرت عثمان پر کچھ اعتراضات کیے. حضرت عثمان نے ان سب اعتراضات کے جوابات دیے. آخر یہ فتنہ آگے بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر نہایت ظالمانہ انداز میں شہید کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ خلیفہ بن جائیں. یہ حقیقت کی بات ہے کہ اس وقت حضرت علی سے زیادہ اہل کوئی نہیں تھا، اور وہ 10 صحابہ جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری تھی، ان میں تو اکثر نہیں تھے. اب تھے تو ایک حضرت علی تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید بن زید تھے، حضرت طلحہ تھے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تو ہوا، اس وقت فتنے بہت زیادہ، اور یہی عبداللہ بن سبا کا فتنہ کام کر رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 قسم کے لوگ بن گئے تھے. بعض وہ جو حضرت عثمان کی حمایت کر رہے تھے، بعض وہ جو حضرت علی کی حمایت کر رہے تھے، اور بعض خاموش تماشائی دیکھ رہے تھے. ایسے دور میں حضرت علی خلیفہ بن.
حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت تو ہو گئی، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی خبر اور اس ظلم کی خبر اسلامی ریاست کے مختلف شہروں میں پہنچ گئی اور مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں تاریخ کے اندر 3 بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعے کا نام جنگ جمل ہے، دوسرے کا نام جنگ صفین ہے، تیسرے کا نام واقعہ تحکیم۔ ان واقعات کے اندر جھوٹ کو بہت ملایا گیا، اور اتنا جھوٹ اس میں ملایا گیا ہے اور اتنی چالاکی سے ملایا گیا ہے کہ خصوصاً اردو کتابیں پڑھنے والے، تاریخ کو جاننے والے صرف اردو کتابوں سے وہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد یا حضرت معاویہ سے انتہائی بدظن و بدگمان یا حضرت علی سے بدظن و بدگمان ہو۔ میں یہ واقعات بیان کر چکا ہوں، میں اس مقصد کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ حضرت اس میں پہلا واقعہ ہوا تھا جنگ جمل کا۔ اب یہ کیا ہوا تھا آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ہے، اور یہ بصرہ کی جانب ذیقار کا علاقہ ہے، یہ ذیقار کا علاقہ، یہ بصرہ کا علاقہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئی، وہاں حضرت طلحہ اور زبیر بھی ساتھ ملے اور وہاں بہت سے مسلمان جمع ہوئے، اور سب نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے ہم کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو وہ حضرات مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ کوفہ کی جانب گئے، اور کوفہ سے انہوں نے لوگ بھیجے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے۔ حضرت علی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بدلہ لوں گا، لیکن پہلے خلافت کا مسئلہ حل کرو، بعد میں قصاص۔ انہوں نے کہا پہلے قصاص پھر خلافت، لیکن ان کو یہ اطمینان نہیں تھا کہ حضرت علی قصاص لیں گے یا نہیں لیں گے۔ حضرت علی نے ان کو تسلی دلائی کہ میں قصاص لوں گا، لیکن تھوڑا نظام کو بننے دو۔ نظام نہیں ہوگا اور کوئی معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بڑا کون ہے، ذمہ دار کون ہے، تو کون قصاص لے گا؟ تو پہلے خلیفہ بننے دو، خلافت کا نظام ٹھیک کرو، یہ سازشی لوگوں کو کمزور کرو، پھر بدلہ لیں، وہ لوگ مطمئن ہو۔ ذیقار کے مقام پر حضرات یہ پہنچ گئے اور یہاں سے پھر یہ آمنے سامنے ٹھہرے۔ رات کو بات طے ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے حضرت عائشہ سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، سب اس پر متفق ہوئے کہ ٹھیک ہے قصاص لیں گے، لیکن اب تھوڑا حالات کو پرسکون ہونے، اور یہ اطمینان ہو گیا کہ صبح کو سب واپس ہو جائیں گے اور ایک جھگڑا فتنہ جو بن رہا تھا وہ فتنہ ختم۔ یہی سوائی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ رات کو اندھیرا، رات ختم ہوا ہے، صبح کے اندھیرے میں حملہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں یہ بات کہی گئی کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور حضرت عائشہ کی جانب سے بات یہ کی گئی کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ایک جنگ شروع۔ سبائی فتنے نے حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر اسی فتنے نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑا ہے۔ لیکن حضرات یہ جو جنگ چل رہی تھی اس میں دونوں جانب جنگ کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے جانبین سے یہ بات ہوتی تھی کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، صرف اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھاؤ، اگر کوئی واپس ہو جائے تو اس کا پیچھا مت کرو، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو کچھ مت کرو۔ اس طریقے سے یہ کچھ دیر کی لڑائی ہوئی۔ پھر ایک بصرہ کا قاضی ہے، اس نے اون پر قرآن اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب بیچ میں ہے، ایک دوسرے کو مت مارو، یہ قرآن بیچ میں فیصلہ۔ اس طریقے سے جنگ رک گئی۔ اسی واقعے کے اندر حضرت زبیر شہید ہو گئے، حضرت طلحہ شہید ہوئے، اور بھی صحابہ کرام۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے اندر 15,000 صحابہ لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ کی جانب سے 10,000 اور حضرت علی کی جانب سے 5,000، اور 15,000 کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سوائی فتنے کی ملاوٹ ہے۔ اتنے مختصر جنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد جنگ ہوگی، جب کوئی توپ چلیں گے اور ٹینک چلیں گے اور گولے چلیں گے تب اتنے شہید ہو جائیں۔
وہ لوگ ایک دوسرے سے جنگ کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، چند گھنٹوں کی یہ لڑائی ہے اور ہر ایک بچنے کی کوشش کرتا، چند سو کی تعداد ہے اگر ایسے قرائن کو ملائے گا، لیکن یہ تعداد بھی امت تک اس لیے پہنچائی گئی تاکہ اتنی بڑی تعداد کو سن کر لوگ کہیں یہ ہمارے بڑے اتنے ہزار مار دی، تو جنگ بھی ان کے درمیان کرائی اور نسل کو غلط خبر بھی پہنچائی۔ اب اردو کی کتابوں میں بات موجود ہے، اگر اس کے حوالے کہاں سے ملتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ جنگ جمل کی بات۔ یہ جنگ جمل کا واقعہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بصرے میں داخل ہوئے، لوگوں نے ان کی بیعت کی، بات ختم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت عزت کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، وہ پہلے مکہ مکرمہ آئی، وہاں سے مدینہ منورہ آئی، اس طریقے سے یہ بات ختم ہو گئی اور بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے بصرہ گئے اور بصرے سے کوفہ گئے اور انہوں نے کوفہ کو دارالحکومت بنا دی۔ اب کوفہ کو دارالحکومت کیوں بنا؟ اس کی اپنی وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے واقعے سے مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے مدینہ منورہ کے تقدس کو بچانے کے لیے اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو مدینہ سے دور کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر فتنے اسی علاقے سے اٹھتے تھے جو عراق کا علاقہ ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے وغیرہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں مرکز بنایا تاکہ فتنے نہ اٹھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں رہے۔ شام کے گورنر تھے حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ کو کہا گیا کہ بیعت کرو، حضرت علی خلیفہ۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ صفین کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھ رہے حضرات، نہر فرات کے کنارے صفین کا علاقہ پڑتا ہے، نہر فرات، یہاں پر واقعہ ہوا صفین کا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو سزا دیجیے۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ قاتلوں کو سزا دیں گے، پہلے حالات کو ٹھیک ہونے دو۔ یوں کہا جاتا ہے حضرات کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی سے ذاتی بات تھی، یہ غلط ہے۔ اگر ذاتی کوئی دشمنی رنجش ہوتی تو جمل کے واقعے میں حضرت معاویہ اپنا کوئی حصہ ڈالتے ہیں، حالانکہ کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، وہ کچھ حصہ بھیج دیتے، وہ ان کی مدد کر لیتے، کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر صفین کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ سے چلے، شام کے قریب پہنچے، اور حضرت معاویہ اپنے دفاع میں شام سے نکلے۔ حضرات ان واقعات کے اندر جو اختلافات چلتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی۔ اجتہادی غلطی بالکل ہو سکتی حضرات، اجتہادی غلطی یوں ہوتی ہے کہ ایک بات کو دو آدمی طے کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ زیادہ مناسب، دوسرا کہتا ہے یہ زیادہ مناسب۔ مثلا سمجھانے کے لیے ہم یوں مثال کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں حضرات، میں کھڑے ہو کر بھی بات کر سکتا ہوں، میں کرسی پر بیٹھ کر بھی بات کر سکتا ہوں۔ اب اس میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بات کروں یا کرسی پر بیٹھ کر بات کروں، دو آدمی اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کھڑے ہونے میں زیادہ فائدہ ہے، آپ کھڑے ہو کر بات کریں، دوسرا کہتا ہے نا آپ کرسی پر بیٹھ کر بات کریں، ہر ایک اپنے دلائل دیتا ہے۔ اس میں دونوں ٹھیک سوچ رہے نا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں کس کی بات زیادہ ٹھیک، یہ تو ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حق تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی ذاتیات کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، تو بھی ایک ٹھیک بات، ان کو غصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کو کیوں پامال کیا گیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو اتنے ظلم کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا۔ اگر کسی کو اعتراض تھا، کسی کو کوئی مشکل تھی تو پیش کرتا، شورا تھی، شورا کے سامنے بات آتی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حال تو ان کو معزول کر دیا جاتا، پھر ان اعتراضات میں کتنا وزن تھا، یہ ساری باتیں، یہ تو کوئی حل نہیں حضرات کے خلیفوں کو شہید کر دیا جائے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خون آلود قمیص شام میں پہنچی تھی،
اور انہوں نے دمشق کی مسجد کے ممبر پر وہ قمیص رکھ دی، اور شام کے تمام لوگ حضرت معاویہ کی گورنری پر متفق تھے، اور وہ بڑے جوش میں ہوتے تھے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ ایک اختلاف چل رہا تھا، حضرت علی کہتے تھے پہلے خلافت پھر قصاص، وہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر خلافت، اور حضرت معاویہ کہتے تھے کہ آپ قصاص لے لیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ ایک اجتہادی اختلاف چل رہا، اس میں حضرت معاویہ کے خلاف کچھ بات کرنا یا حضرت علی کے خلاف کچھ بات کرنا یا اپنے ایمان کو خراب کرنا۔ بہرحال صفین کا معرکہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچے اور وہاں سے حضرت علی پہنچے، اور یہاں تقریباً 2 مہینے سے اوپر کا عرصہ گزرا، تقریباً زیادہ اتنا عرصہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، آمنے سامنے رہے، سب اس کوشش میں تھے کہ لڑائی نہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، لیکن حضرات یہاں پھر وہ سبائی فتنہ کام کر رہا تھا، اور آخر لڑائی ہوئی، اور 3 دن تک یہ لڑائی اس طرح ہوئی ہے کہ دن میں ہوتی تھی، رات بند ہو جاتی، اور یہاں بھی جانبین سے یہ کہا جاتا تھا کہ جو واپس ہو جائے تو کچھ مت کہو، زخمی ہو جائے تو کچھ مت کہو۔ یہاں کتابوں میں حضرات اس سے بڑی تعداد آ گئی، یہاں کہا گیا 70,000 مارے گئے، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ اتنا مختصر عرصے کے دوران یہ ہے اس میں جو لڑائی ہوئی، اگر اس کے ٹوٹل وقت کو جمع کیا جائے تقریباً 30 گھنٹے کی لڑائی ہے، آس پاس اس سے اوپر کچھ، اور وہ تلواروں سے ہوتی تھی حضرات، تیر اس میں چلتے تھے، اور پھر دونوں دفاع کی حالت میں جنگ کر رہے ہیں، وہ یوں نہیں چاہتے کہ حملہ کر۔ اب اس میں کہا 70,000 مر گئے تو 70,000 اس وقت مریں گے جب حضرات بالکل توپ چلیں گے دونوں جانب سے، بس گولے چلیں گے، ایٹم بم چلے گا تو 70,000 مر جائیں گے۔ اب یہ تاریخ کی کتابوں میں اسی واقعے میں جب یہ جنگ چل رہی تھی، ایک بات ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کی طرف سے اطلاع ملی، روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جو خلیفہ ہے اس نے آپ سے لڑائی شروع کی ہے، آپ کہو تو میں آپ کی مدد کو آ جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، اے لعین، کیا تو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اگر تو آیا تو میں اپنے بھائی سے اختلاف ختم کر کے اس کے لشکر کا پہلے سپاہی بن جاؤں۔ یہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہم کو معلوم ہے اختلاف کیوں ہے، کسی اور کو بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت۔ بہرحال یہ اختلاف رہا، پھر یہاں بات ہو گئی کہ ہم درمیان میں کوئی کمیٹی بٹھائیں گے اور اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، وہ تحکیم کا واقعہ۔ یہ دیکھ لیں حضرات، یہاں سے واپس ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صفین سے آ گئے کوفہ کی طرف، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کی طرف آ گئے، اور یہ طے ہوا کہ 6 مہینے کا وقت دیا جاتا، آئندہ 6 مہینے کے بعد یہ دومت الجندل ایک جگہ ہے، یہاں پر اس کمیٹی کے لوگ جمع ہوں، حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص، یہ لوگ بات کو دیکھیں گے اور اس کا صحیح جائزہ لیں گے اور فیصلہ کریں۔ اب تیسرا واقعہ بنتا ہے تحکیم کے واقعے کو تاریخ کی کتاب میں نقل کیا کس طرح کہ جب یہ دونوں جمع ہوئے تو عمرو بن العاص نے ان سے کہا بات کرو، انہوں نے بات کی، کہا دیکھو ان کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے نا، ان دونوں کی وجہ سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں حضرت علی کی طرف سے ذمہ دار ہوں، میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کر دیا، حضرت عمرو بن العاص نے کہا چلو اب آ جاؤ مجمع کے سامنے بات کریں گے، یہ پہلے خفیہ کمرے میں یہ سے بات کی، پھر باہر عمرو بن العاص نے کہا لوگوں کو مجمع جمع، کہا ہم لوگوں کی بات ہو گئی، اب آپ کے سامنے پہلے ابو موسیٰ اشعری بات کریں گے پھر میں بات کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، کہا دیکھو یہ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک طرف حضرت علی ایک طرف حضرت معاویہ، اور ہم دونوں ذمہ دار بنائے گئے، میں اور عمرو بن العاص، تو میں بحیثیت ذمہ دار یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ حضرت علی اب مسلمانوں کے خلیفہ نہیں رہے۔ عمرو بن العاص اب بتائیں، عمرو بن العاص کھڑے ہوئے، کہا تم لوگوں نے سنا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے علی کو معزول کر دیا اور میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا، اختلاف ختم ہو چکا ہے، اب سب حضرت معاویہ پر جمع۔ حضرات تاریخ کی کتابوں میں واقعہ یوں ہے، پھر اس کے ساتھ مزید تبصرہ کیا گیا، کہا ابو موسیٰ اشعری سادہ آدمی تھے،
اور عمر ابن العاص بہت چالاک عیار آدمی تھے، وہ کبھی بھی انہوں نے حضرات یہ جھوٹ ہے، یہ تیسرے جھوٹ ہے، یہ دونوں جمع ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری آپ کو نہیں معلوم کتنا ہوشیار آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قضا کا کام کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف ان کو داعی، قاضی، معلم سب بنا کر دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قضا کے نظام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بہت بڑا ہاتھ، یہ جھوٹ ہے۔ وہ دونوں جمع ہوئے تھے، لیکن ہر ایک اپنی حمایت میں دلیل دے رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے کہ علی کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے، معاویہ کو اختلاف ختم کرنا چاہیے، پہلے سب مل کر حضرت علی کو مضبوط کریں، وہ بدلہ لے لیں۔ عمر ابن العاص کہہ رہے تھے نہیں، وہ لوگ آزاد گھوم پھر رہے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور اب بھی آزاد گھوم پھر رہے ہیں، ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ تحکیم کا واقعہ ہو۔ حضرات یہ واقعات چلتے رہے، آخر ایسا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام آیا 47 کے اندر، اور ان دونوں کے درمیان صلح ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ شام میں رہیں، باقی عام مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ۔ تحکیم کے واقعے سے واپسی پر ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا خارجیوں کو، اور وہ خارجی فتنہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کہا حضرت علی نے لوگوں کو جج بنا دیا، حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اور عمر بن العاص کو جج مان لیا، حالانکہ فیصلہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی الحکم الا للہ، اختیار فیصلے کا اللہ کے لیے، اور انہوں نے غیر اللہ کے لیے مان لیا، مشرک ہو گئے۔ جوان قسم کے لوگ تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور بس ظاہری سطحی ان کے پاس علم تھا، جس طرح کہ آج کل ہوتا، لوگ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، پورا علم ان کے پاس ہوتا نہیں۔ اس طریقے سے فتنہ ہوا، اور اسی فتنے نے آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید۔ 17 رمضان سن 40 ہجری میں جمعے کے دن صبح فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے 63 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر۔ یہ وہ فتنہ جو چل رہا ہے، حضرت عثمان شہید ہوئے، جنگیں ہوئی، حضرت علی شہید ہوئے اور بات چل رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پھر خلیفہ بنے۔ 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی ہے، آخر پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو گئے، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوفہ ہے، یہ شام۔ کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ۔ کوفہ کے پاس مدائن کا علاقہ پڑتا ہے، اسی مدائن میں یہ جمع ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے اپنے آپ کو نکال دیا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طریقے سے وہ جو جھگڑا چل رہا تھا کافی عرصے سے اب وہ ختم ہو گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اب آگے خلافت امویہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بات ہے حضرات، اس فتنے کے نتیجے میں اور اس پورے حالات کے نتیجے میں 3 فتنے پیدا ہو گئے۔ ایک روافض کا فتنہ، ایک نواسب کا فتنہ، ایک خوارج کا فتنہ۔ روافض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کی حمایت کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے وہ سب باطل تھے، وہ سب کافر تھے، اس لیے باقی صحابہ کو یہ لوگ کافر بھی کہہ دیتے، بہت گستاخی بھی کرتے ہیں صحابہ کرام۔ اس کے بالکل مقابلے میں فرقہ ہے نواسب کا، یہ روافض کا مقابل ہے، یہ لوگ حضرت معاویہ کی حمایت کرتے ہیں اور حضرت علی کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جتنا فتنہ چلا ہے اس سب میں حضرت علی کا ہاتھ، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد فرقہ خوارج کا ہے، یہ دونوں کے خلاف، یہ حضرت عثمان کے بھی خلاف ہے، حضرت علی کے بھی خلاف ہے، حضرت معاویہ کے بھی۔ اور حضرات ان تینوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہے، جو حضرت علی کی بھی عقیدت اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جتنے جنگیں ہوئی ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، اس کے بارے میں بس ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان جنگوں سے محفوظ رکھا، اور ہمارا ہاتھ کسی صحابی پر نہیں اٹھا، ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا نہیں چاہتے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرما اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ دیکھیں آپ نے یہ سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں خلیفہ بنے تو اختلاف کی ایک فضا تھی اور لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے، اور اس اختلاف کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ ان کو جس ظالمانہ طریقے پر شہید کیا گیا اس کے نتیجے میں یہ اختلافات پیدا ہوئے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے، اور جن ظالم لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے قصاص لینا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے خلافت کے نظام کو مضبوط کرو، بعد میں پھر بات ہوگی۔ بس اس میں اختلاف چل، یہ اس بات کو سوچنے والے دونوں حق بات سوچ رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ اور مسلمانوں کے سربراہ وہ اس بات کو یوں دیکھ رہے تھے کہ خلافت کا نظام ٹھیک کرو تو قصاص لینا خلافت کی ذمہ داری، نظام ٹھیک کرو تو نظام ان مسائل کو ٹھیک کرے گا، اگر نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو مسائل اور پیدا ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا ظالمانہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ اب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں اور ان کی آڑ میں چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ جب تک یہ سزا نہیں ملتی تو ہمارے دل میں ایک غم و غصہ ہے۔ دونوں اپنے اپنی نظر سے ایک بات کو دیکھ رہے تھے، اور اس سے یہ اختلافات بڑھے اور اس سے جنگوں کی نوبت بھی آئی۔ جمل کا واقعہ ہوا، صفین کا واقعہ ہوا، تحکیم کا واقعہ ہوا۔ یہ بات تو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ ان واقعات میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ملایا گیا ہے، وہ بات تو ہو گئی۔ میں آج بنیادی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ فتنے جو بڑے 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 حد تک چلے، حتیٰ کہ اسی فتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ فتنے پیدا ہوئے، اور یہ فتنوں پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کسی کی لفاظی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کوئی بھی نظریہ اختیار کرے، کوئی موقف اختیار کرے، اور وہ اپنے دل دماغ کے اندر کسی بات کو عقیدے کا درجہ دے، تو وہ قرآن، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی، اس سے وہ اس کو مطابقت ہونی چاہیے۔ حضرات ابھی میں آپ کے سامنے ایسا کر سکتا ہوں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور اس میں دو فریق بنے، ایک طرف حضرت عثمان کے حامی اور ایک طرف حضرت علی کے حامی۔ اگر میں حضرت عثمان کے حامیوں کا موقف آپ کے سامنے بیان کروں اور اس میں لفاظی دکھاؤں آپ کے سامنے، تو میں تقریباً زیادہ نہیں تو مجھے بہت زیادہ اس کا امکان ہے کہ میں آپ لوگوں کو حامی بنا سکتا ہوں اس بات کا کہ آپ سب حضرت عثمان کے حامیوں کی حمایت کریں گے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی بارے میں بات کروں اور پورے جوش کے ساتھ کروں، تو میں اس بات کی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس جانب ہو جائیں۔ لفاظی اور چیز ہے، لیکن ایک ہوتی ہے حقیقت کیا ہے،
اور پھر تاریخ کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں ہسٹری میں یہ لکھا ہے، ہسٹری میں یہ لکھا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ آپ کے پاس جو ہسٹری پہنچی ہے اس کی سند ہے آپ کے پاس کہ کس نے یہ بات ملا دی؟ فوراً اپنے چھوٹی سے معلومات پر اتنے بڑے دعوے کر دینا۔ ہاضمہ جس آدمی کا حضرات کم ہونا تو پھر بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ پیسہ تھوڑا سا جو آدمی کا ہاضمہ کم ہو تو پھر وہ بڑی بڑی شروع کرتا ہے، تو پیسے کو ہضم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح علم کو بھی ہضم کرنا بہت بڑا، اس کے لیے ہاضمہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے پاس کم سا علم، ایک کتاب وہ پڑھیں گے پھر ایسی باتیں کریں گے، اس کی لپیٹ میں صحابہ بھی آ جائیں گے اور کہنے آپ کو کیا پتا ہے تاریخ میں کیا لکھا ہے، جیسے اس نے تاریخ صرف اسی نے پڑھی اور کسی نے نہیں پڑھی۔ اس لیے فتنوں سے بچنا چاہیے حضرات۔ انتہائی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی فتنے میں شکار ہو جائے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ جو ہم سب کے ساتھ لگا ہو، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ چلنا بھی چاہیے کہ ہم کسی فتنے کے اندر پڑھ کر کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو جائیں۔ یہ انتہائی اہم بات، ورنہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی ہے کہ ان کو استعمال کون کر رہا۔ اس لیے فتنوں کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہ، مسیح دجال کے فتنے سے میں پناہ مانگ۔ تو میں اس لیے فتنوں کو بار بار دہرا رہا ہوں اور آپ کے سامنے اصل بات کیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے صحابہ کرام کے بارے میں بہت مضبوط الفاظ بیان، بہت ٹھوس باتیں بیان کی، اور ہمارا عقیدہ بنتا ہے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ تو اب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ فتنے میں مبتلا لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نظریہ بنایا، کوئی عقیدہ بنایا، تو اس کی بنیاد ہے قرآن کریم کے ٹھوس نصوص پر۔ ہم آیت پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ اچھا، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرنے والے ہیں ان کے پاس بس تاریخ کے کچھ واقعات، آپ ان سے پوچھیں گے کہ تاریخ کا جو واقعات نے بیان، آپ اس کا ثبوت لائیں۔ فلانی کتاب میں لکھا، کہاں سے اس کتاب والے کو معلوم، کہاں فلانی کتاب سے اس نے نقل کیا، فلانی کتاب میں قصہ کہاں سے ہے، جانچ پڑتال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب قرآن کریم کے نصوص قطعی طور پر کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور ایک بے صنعت قصہ تاریخ کے اندر آ گیا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہسٹری میں لکھا، ہسٹری کو ہم رد کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کے نص قطعی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فتنے یہاں سے پیدا ہوئے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد 3 بڑے فرقے پیدا ہوئے، اور آپ اس کو فتنے کہہ دیں۔ اب میں مختصراً ان فتنوں سے پہلے صرف وہ بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی کا موقف اور حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ تھے، یعنی حضرت معاویہ میں آگے تھے، باقی حضرت عائشہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر واپس ہو گئے، حضرت معاویہ آخر تک چلتے رہے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں حضرت عثمان کے خاندان کا آدمی ہوں، بنو امیہ کے دونوں، اور قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ جو کوئی ظلمن مارا جائے، ومن قتل مظلومن، جو ظلمن مارا جائے اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے وارثوں کو مطالبہ ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت معاویہ نے یہ فرمایا کہ میں چونکہ ان کا وارث ہوں، رشتہ دار ہوں، میں قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھے یہ شبہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اب بھی حضرت علی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ مجھے حضرت علی سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے، حضرت علی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، میں حضرت علی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا، حضرت علی کو فضیلت مجھ پر حاصل ہے،
حضرت علی بہت پہلے مسلمان ہوئے، میں بہت بعد میں مسلمان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری میں آپ علیہ السلام کے بہت نزدیک ہے، میں ان سے نسبتاً دور ہوں، تو جو فضیلت کی باتیں حضرت علی میں ہیں وہ میرے اندر نہیں۔ اس کا تو حضرت معاویہ اعتراف کرتے تھے۔ صرف ایک میرا مطالبہ ہے کہ ان ظالم لوگوں سے قصاص لیا جائے، اگر حضرت علی کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ نہیں لے سکتے تو ان لوگوں کو میرے حوالے کرتے۔ یہ اس حد تک ایک جائز مطالبہ تھا، لیکن حضرت علی کا موقف ان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب آپ وہ سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت ذمہ دار جن مشکلات کو دیکھ رہے تھے ان مشکلات سے یہ واقف نہیں تھے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا، آپ دیکھتے ہیں گھر کی سطح پر گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، وہ واقعات کو جن طرح سمجھتا ہے بچے اس کو نہیں سمجھتے۔ اب بچوں کا مطالبہ ہوتا ہے نا کہ یوں ہونا چاہیے، لیکن جو اس کو اہمیت ہے اور ان کا احساس ہے اور علم ہے وہ ان کو نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقف تھا کہ قصاص بالکل قانون حق بنتا ہے، لیکن قصاص کس سے لیا جائے؟ دو قسم کے لوگ تھے جو حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت عثمان پر ہاتھ ڈالا، ان کو شہید کیا، یہ قاتل لوگ ہیں، اور ایک وہ جو ان فتنے کے اندر شریک ہوئے جنہوں نے بغاوت کی حضرت عثمان کے خلاف۔ تو دو لوگ ہو گئے، ایک باغی ہو گئے، ایک قاتل ہو گئے۔ قصاص باغیوں سے نہیں لیا جائے گا، قاتل لوگوں سے لیا جائے۔ باغی لوگ اگر اپنی بغاوت سے توبہ کرتے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا توبہ۔ اس کی مثال موجود، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ مرتد ہوئے تو باغی بنے نا، لیکن جب بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی تو ان کو تو ان کی توبہ مانی گئی۔ ایسا آج بھی قاتل لوگ جنہوں نے حضرت عثمان پر ہاتھ ڈالا تھا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ 4 آدمی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ محمد ابن ابی بکر حضرت عثمان کی شہادت میں شریک نہیں ہے، وہ پھر واپس ہو گئے تھے۔ 4 آدمی جنہوں نے ان کو شہید کیا، اس میں ایک آدمی کا نام غلط ہے، عمرو بن الحمق اس کا نام آتا ہے، وہ صحابی ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کسی صحابی نے حصہ نہیں لیا۔ تو ایک ہاتھ ختم، 3 آدمی ہیں اب قتل میں۔ ان 3 میں سے 2 کو حضرت عثمان کے غلاموں نے موقع پر ہلاک کر دیا تھا، رہ گیا ایک آدمی، وہ فرار ہو گیا۔ تو اصل قاتلوں کا تو یہ حال ہوا۔ حضرت علی یہ کہتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں پر شبہ ہے حضرت عثمان کے ورثاء ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کریں، پھر گواہ ثابت کریں، ثبوت کے درجے تک بات پہنچائی جائے، ان سے قصاص لیا۔ تو یہ حضرت علی کا ایک حق موقف تھا، اس لیے اس اختلاف کے اندر حضرت علی حق پر تھے، لیکن وہ لوگ بھی ایک جائز مطالبہ کر رہے تھے، اگرچہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن میں نے اس کی بتا کہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ 2 لوگ ایک بات کو طے کرتے ہیں اور ایک مفاد کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، ایک کی بات زیادہ صحیح اور ایک کی بات کم صحیح۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے اختلاف اس انداز میں ہو۔ باقی جو فتنے پیدا ہوئے ہیں وہ فتنوں کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ تو اس قصاص میں 3 جنگیں ہو گئی، یہ بیان ہو گیا۔ یہ 3 فرقے حضرات پیدا بنیادی طور پر، ایک روافض، خوارج، نواسب، یہ تینوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ روافض وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضرت علی سے اپنی عقیدت کا، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت میں آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی نہیں ان کے نزدیک۔ حضرت عائشہ کو یہ لوگ کافرہ بھی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ روافض ہیں جو آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے، اور اس آڑ میں کہ ہم کو محبت اہل بیت سے۔ یہ فتنہ ہے، فرقہ ہے اور گمراہ لوگ۔ اس کے بالکل مقابلے میں نواسب ہیں، یہ بیچ والا نہیں، یہ نواسب، یہ لوگ ان کے بالکل مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے اور صحابہ کرام کو، اور خصوصاً حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف،
انہوں نے حضرت معاویہ کی بہت طرفداری کی، حتیٰ کہ یزید کی حمایت کی۔ آپ دیکھتے ہیں یزید کی بہت تعریف کرتے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا وہ صرف تاریخی واقعات کہ یہ جتنا واقعہ ہوا حضرت عثمان کی شہادت تھی اور اس کے بعد واقعات ہوئے، ان سب کا ذمہ دار حضرت علی، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں۔ یہ دونوں فتنے میں پڑ گئے۔ درمیان کے جو خوارج ہیں یہ حضرت علی کے بھی خلاف، حضرت معاویہ کے بھی خلاف ہے، حضرت عثمان کے بھی خلاف، ان سب کے خلاف۔ یہ تینوں اس انداز میں قرآن کریم کی بعض آیتوں کو توڑ مروڑ کر یہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان سب کے مقابلے میں جو ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہیں، اور والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی جماعت کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے بہت اہم، قرآن کریم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت، یہ ہدایت کی ستون، انہی کو سامنے رکھ کر کے چل۔ اہل سنت والجماعت ان سب کے بالکل خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اول سے لے کر آخر تک ہم سب کے لیے عقیدت اور محبت کا مرکز، ہمارے دلوں میں ان سب سے محبت۔ ان تاریخی واقعات جس کے اندر جھوٹ کو بھی ملایا گیا ہے اور ایک خاص فرقے نے یہ جھوٹ بولا ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ حوالے بھی آتے ہیں، ان واقعات سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہماری عقیدت محبت قرآن کریم کے نتیجے میں بنی، قرآن کریم کے نتیجے میں بننے والی محبت کو ان بے سند باتوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارے دلوں میں محبت حضرت ابوبکر کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حضرت عمر کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حضرت عثمان کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حضرت علی کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حضرت معاویہ کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حضرت حسن کی ہے، حضرت حسین کی ہے، سب کی۔ اگر بڑوں میں اختلاف ہو گئے، چھوٹوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کرے۔ اور حضرات ایک بہترین جملہ جو ہمارے بڑوں نے ہم کو منتقل کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ اختلافات جنگیں ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا اور ہمارا ہاتھ کسی پر نہیں اٹھا، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی اس میں ملوث کرنا نہیں چاہتے۔ یہ تو بات ہو گئی اہل سنت والجماعت۔ باقی اس میں روافض بھی غلط ہو گئے، نواسب بھی غلط ہو گئے، خوارج بھی الگ، یہ بات ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہوئی، یہ بات بھی بیان ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بعد میں پھر حضرت معاویہ کے ان سے سلے، یہ بات بیان ہو چکی۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے واقعات بیان ہوئے نا، میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا کہ جنگ جمل میں بتایا گیا، جنگ صفین، یہ ان واقعات یہاں سے ملتے ہیں۔ یہ سب واقعات جتنی کتابوں میں ہیں اس کے حوالے یہ کتابیں، الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ، یہ اس کتاب کی نسبت ابن قتیبہ کی طرف غلط، یہ کسی نے لکھی ہے اور نام لکھ دیا ابن قتیبہ کا۔ ایک نہج البلاغہ، اس میں یہ بتایا جاتا ہے حضرت علی کی تقریریں ہیں اس میں۔ یہ رافضی آدمی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا نا، روافض جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں، انہوں نے ایسے واقعات کو نقل کیا۔ کتاب لگانی ہے صرف قصہ کہانی افسانوں کی کتاب، ناول کی کتاب ہے حضرات عربی میں، ناول کی بات پر کیا اعتماد ہو سکتا؟ تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، یہ دونوں روافض ہیں، سبائی فتنے کے لوگ ہیں۔ اور آخر میں مستشرقین ہیں، مستشرقین کو آپ لوگ جانتے ہیں حضرات، ایک مستقل ایک فتنہ، میں مختصراً اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ استشراقی فتنہ، اور استشراقی فتنے میں پڑھنے والے لوگ مستشرقین، ہم لوگ ہیں مشرق کے، ہمارے اس واقعے کو مشرق کہا جاتا ہے، اور جو یہود و نصارہ کی یورپ دوسرے علاقے ان کو مغرب کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ مشرق میں پڑھتے ہیں دنیا کے نقشے میں، وہ لوگ مغرب کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب مغرب کے لوگ جب ہمارے علوم کو اور ہماری باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہیں وہ مغرب کے لوگ اور پڑھ رہے ہیں مشرق کے علوم، اس کو کہا جاتا ہے مستشرق۔ اب وہ پڑھتے ہیں ہمارے علوم، قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے ہیں، احادیث پر کام کر رہے ہیں، سیرت پر کام کر رہے ہیں، اسلامی تاریخ پر کام کر رہے ہیں، اسلامی قانون پر کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مطالعہ چل رہا ہے، ریسرچ چل رہی ہے، تحقیق، سب چیزیں،
لیکن حضرات انہوں نے جو اینک لگائی ہے نا وہ اپنی والی لگائی، اس لیے اس تلاش میں کہ ہمیں کوئی بات مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے بڑے جوشیلا انداز میں، اور مسلمان لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے دیکھو ہے یہودی ہے عیسائی لیکن کتنے انصاف کے ساتھ ہمارے پیغمبر کے بارے میں بات لکھ رہے، تو کہیں گے بڑے انصاف پسند لوگ۔ اچھا بات شروع کریں گے آخر میں جب باتیں کہتے ہیں سب باتیں تو ہیں لیکن، بس وہ لیکن آخر میں آ جائے اور کوئی شک شبہ ڈال دیں گے، اب وہ پڑھنے والا پورا مضمون بھول جائے گا اور لیکن اس کے دماغ میں بیٹھ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے وہ آپ علیہ السلام سے بدظن ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اچھا انہوں نے جن واقعات کو لیا ان سے سوال کیا گیا، آپ نے اس کی جانچ پڑتال کی ہے یا آپ کے مطلب کی بات تھی تو فوراً اچھال دی؟ بالکل دیانت کے خلاف، مستشرقین کا فتنہ۔ یہود اور نصارہ کے لوگ انہوں نے اسلامی علوم کو پورے حسد اور ضد کے ساتھ پڑھا ہے اور ایسی باتوں کو بیچ میں لایا اور پھر اس کو اچھالا اور نئی نسل تک پہنچا۔ اچھا پھر جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، ہمارے ہند و پاک اور بڑے صغیر کے لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ جاتے ہیں، ہندوستان کے لوگ جاتے ہیں دوسرے، اور ان کی یونیورسٹیوں کے اندر وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان پی ایچ ڈی کے اندر جو ان کا سپروائزر ہوتا ہے وہی مستشرق آدمی ہوتا ہے، اور کوئی پی ایچ ڈی والا اپنے مقالے کو پی ایچ ڈی کے اس کو پاس نہیں کر سکتا جب تک اس کو سپروائزر اس کو پاس نہ کرے۔ تو وہ ذہن ان مقالے لکھنے اور پی ایچ ڈی کرنا، اب وہ وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے ڈاکٹر بن کر کے پی ایچ ڈی والے، اور دماغ میں ان کی وہی باتیں ڈال دی گئی۔ اب حضرات جو ٹی ویوں پر آ رہے ہیں اور جتنا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بہت ساری اور بہت سی یقینی باتیں اسلام کی اس کو مشکوک بنا کر کے پیش کر، یہ مستشرقین کا فتنہ ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے اندر خصوصاً صحابہ کرام کے جو واقعات ہوئے ہیں، اور ان واقعات میں ایسی باتیں اردو کتابوں کے اندر ہیں کہ جب ان کو کوئی پڑھتا ہے، حضرات مجھے پچھلی مجلس میں ایک صاحب نے کہا، مجھے غالباً وہ بھی نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ میں تو تاریخ نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تاریخ نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تاریخ پڑھو تو آپ خود ہی بدظن ہو جاؤ۔ حضرات میں اس بات کو غلط کہتا ہوں، میں تاریخ پڑھتا ہوں الحمدللہ، کوئی اشکال نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایسی بات پیش آئے گی میں تو قلم دے سے اس کو کاٹ سکتا ہوں حضرات، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں قرآن کی ٹھوس نصوص کے مقابلے میں کوئی نہیں مانتا۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ، اولئک هم الصادقون، سچے لوگ، اولئک هم الراشدون، ہدایت والے لوگ، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور بعد والے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم سورہ حشر کی آیت میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ باتیں میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ حضرات ہم غلطیوں سے بچ جائیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے۔ ایک جماعت مہاجرین کی، آپ علیہ السلام کے وہ صحابہ جن نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ۔ جو انصار ہیں مدینہ منورہ کے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ۔ یہ 2 جماعتیں۔ تیسری جماعت پوری امت واقعی بات میں آنے والے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان دونوں کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ، کوئی میل، کوئی گڑبڑ، کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں نہ ڈال ان ایمان والوں کی۔ صاف بات آ گئی قرآن کی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تاریخ کے ان بے سند واقعات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے لیے کوئی غل اور کھوٹ پیدا نہ ہو۔ تو یہ بہرحال کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے